بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ مولانا سید احمد حسین رحمہ اللہ کے یہاں مہمان ہوئے۔ کھانے سے فراغت پر مفتی صاحب نے دسترخوان سمیٹنا چاہا۔ مولانا اصغر رحمہ اللہ نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بتایا کہ دسترخوان جھاڑ دو۔ پوچھا دسترخوان جھاڑنا آتا بھی ہے؟ مفتی صاحب حیران ہوئے کہ اس میں جاننے والی کون سی بات ہے، لہٰذا پوچھا کہ آپ بتا دیجئے کیسے جھاڑتے ہیں؟ فرمایا یہ بھی ایک فن ہے۔ پھر ہڈیوں کو، گوشت لگی بوٹیوں کو، روٹی کے ٹکڑوں کو اور چھوٹے ذرات کو الگ کر دیا۔ پھر ہڈیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں کتے کھا سکے، گوشت لگی بوٹیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں بلی کھا سکے، روٹی کے ٹکڑوں کو دیوار پر رکھ دیا تاکہ پرندے کھا سکے، چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایسی جگہ ڈالا جہاں چیونٹیوں کا بل قریب تھا۔ پھر فرمایا یہ اللہ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے یہاں ایک صاحب مہمان ہوئے تو ان کے کانے میں پل پیش کیے۔ فراغت پر اس عالم صاحب نے کہا حضرت پلوں کے چلکے میں باہر پھینک دیتا ہوں۔ پوچھا پھینکنے آتا ہے؟ اس نے کہا اس میں آنے والی بات کیا ہے؟ فرمایا میرے پڑوس میں غربا رہتے ہیں، اگر سب چلکے ایک جگہ پھینک دیے تو انہیں دیکھ کر حسرت ہوگی، پس توڑے توڑے چلکے اس طرح متعدد جگہوں پر پھینک دیے کہ دیکھنے والوں کو احساس بھی نہ ہو۔ بعض لوگ روٹی کے بڑے ٹکڑے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں، یہ سخت بے ادبی ہے۔ دیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان ٹکڑوں کو اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دے۔ ایک بزرگ اپنی سواری پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے اور چنے بھی کھا رہے تھے۔ ایک چنا ہاتھ سے گر گیا۔ انہوں نے سواری روکی اور نیچے اتر کر چنا اٹھا کر کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی کہ اس بندے نے میرے رزق کا ادب کیا۔ آج کل مشروب پیتے ہوئے تھوڑا سا مشروب برتن میں بچا دینا فیشن بن گیا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے اور رزق کی بے ادبی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ کے لیے دودھ لایا گیا اور تھوڑا سا بچا ہوا دودھ سرہانے رکھ دیا گیا۔ اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو گلاس اپنی جگہ سے غائب پایا۔ خادم سے پوچھا کہ بچے ہوئے دودھ کا کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا حضرت ایک گھونٹ ہی تو تھا، پھینک دیا۔ آپ بہت ناراض ہوئے۔ فرمایا تم نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، خود ہی پی لیتے یا توتے بلی وغیرہ کو پلا دیتے تاکہ اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچتا۔ پھر ایک اصول سمجھایا کہ جس چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی شاہ قریشی مسکین پوری رحمہ اللہ کی خانقاہ پر سالکین کی ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سالکین کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا چن دیا گیا تو حضرت نے فرمایا فقیرو، یہ روٹی جو تمہارے سامنے رکھی ہے اس کے گندم کے لیے کھیت میں باوضو ہل چلایا گیا، باوضو پانی دیا گیا۔ جب گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی تو اسے باوضو کاٹا گیا، پھر گندم کو بھوسے سے باوضو جدا کیا گیا، اس گندم کو باوضو پیس کر آٹا بنایا گیا، پھر اس آٹے کو باوضو گوندا گیا، اس کی روٹی باوضو بنائی گئی، پھر باوضو آپ کے سامنے لا کر رکھی گئی، کاش کہ آپ اسے باوضو کھا لیتے۔
زندگی کے بہترین آداب: کوئی مرد عورتوں کے درمیان نہ چلے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا جاندار کی تصویریں ہو۔ جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اندر سے پوچھے کون ہو تو یہ نہ کہو کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ چھپ کر کسی کی باتیں نہ سنیں۔ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لو، پھر داخل ہو جاؤ۔ 3 مرتبہ اجازت مانگنے پر بھی نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ اجازت لیتے وقت دروازے کے سامنے کے بجائے دائیں یا بائیں جانب کھڑے رہو۔ اپنی والدہ کے پاس جانا ہو تو تب بھی اجازت لے کر جاؤ۔ کسی کی چیز مذاق میں لے کر نہ چل دو۔ زمانہ کو برا مت کہو، کیونکہ اس کی الٹ پیر اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ ہوا کو برا مت کہو، بخار کو بھی برا مت کہو۔ جب رات کا وقت ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کے منہ تسموں سے باندھ دو، برتنوں کو ڈانپ دو۔ جب رات کو گلی چوکوں میں آمد و رفت ہو جائے تو ایسے وقت میں باہر مت نکلو۔ اگر پیٹ میں ہوا کا دباؤ ہو تو بیت الخلاء میں یا خلوت میں اس کو خارج کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔